آپ پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں نکال لے گی ان 22 کراچی کی سیٹوں میں سے؟ میں دیکھیں میں بہت زیادہ وہ دعوے کرنے والا آدمی نہیں ہوں. جو باتیں میں نے ماضی میں کہی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں پوری کی ہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور بلدیاتی الیکشن میں وہ ہوا. سیٹیں بتائیں. میں اب بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی قومی اور صوبائی کی نشستیں بھی سب سے زیادہ لے گی. نمبر 1 پیپلز پارٹی ہوگی. اس کے بعد دیگر جماعتیں بھی لے سکتی ہیں. جماعت اسلامی بھی ممکن ہے کوئی سیٹ لے لے، ہو سکتا ہے ایم کیو ایم لے لے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی لے لے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اور کوئی اتحاد بن جائے وہ لے لیں. لیکن میجورٹی جو ہے، میجورٹی نہیں کہوں گا بلکہ سنگل لارجسٹ پارٹی کراچی شہر کی جو پیپلز پارٹی ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کم از کم 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکتے ہیں اور اسی طرح 20 سے زائد ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکتے ہیں کراچی. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ 22 میں سے 10 کہہ رہے ہیں کمفرٹیبلی جیت جائیں گے اور 61 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں سندھ میں ہیں، اس میں سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کمفرٹیبل. نون لیگ نے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر مقرر کر دیا ہے. سید غنی صاحب، اس سے قبل شرجیل میمن صاحب کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب روپے سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ کا الزام ہو، یا زرداری صاحب یا ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ، یا اومنی گروپ کے انور مجید صاحب اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سابق چیئرمین حسین لوائی، ان سب کے خلاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جو تشکیل دی گئی جے آئی ٹی تھی، اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. اینڈ فار ہم ٹو بی ہیڈنگ دا سیم چیپٹر آف پی ایم ایل این، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں، یہ تو پی ایم ایل این کا اپنا فیصلہ ہے. میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا کہ اس کو بنانا چاہیے تھا کہ نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز سوچنے کے لیے بہت اہم ہے کہ پی ایم ایل این جو اپنے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور چاروں صوبوں میں بہت مقبول ہیں، ان کے پاس پورے صوبہ سندھ میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس کو وہ صوبہ سندھ کا صدر بنا سکتے. ایک ایسے شخص کو انہوں نے صوبے کا صدر بنایا جس نے شاید 2 ہفتے پہلے ان کی جماعت کو جوائن کیا ہے. تو یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس قدر وہ بالکل بے بس ہیں اس صوبے کے اندر. ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ پیپلز پارٹی کے خلاف کیا، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کسی چینل پہ کہا کہ جی وہ جو سوال یہی ہوا تھا کہ جی آپ نے کیسز کیے تھے، ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا 23 ارب روپے کسی نے جو ہے ریٹرن نہیں کیے ہیں. ذرا وہ جو پیسے ریٹرن ہوئے ذرا پتہ کریں. آصف علی زرداری صاحب نے کیے ہیں، فریال ٹالپور صاحبہ نے کیے ہیں، شرجیل میمن نے کیے ہیں، یا ایون جن کی میں نمائندگی نہیں کر رہا ہوں جن کے اوپر کیسز تھے اومنی گروپ کے، اس نے کیے ہیں. کوئی اور اگر کر رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال کے اور اس کو پھر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کریں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ کام وہ کر لیں گے. لیکن ادروائز جو انہوں نے کیسز بنائے عدالتوں میں جب وہ گئے ہیں تو اس وقت تک کوئی ایک بھی الزام جو ہے وہ ہماری قیادت کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کے نزدیک ایم کیو ایم کا کسی بھی اینٹی پیپلز پارٹی موومنٹ کا حصہ بننا غیر فطری صحیح، مگر کیا آپ نے انہیں کبھی فطری اتحادی سمجھ کر کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنائی ہے؟ بلدیاتی انتخابات یا حد بندی کے معاملے پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے تو ان کی ایک نہیں چلنے دی. سید غنی صاحب، مجبوراً بائیکاٹ بھی کرنا پڑ گیا. پیپلز پارٹی آج بھی اس بات کا تانا دیتی ہے. دیکھیں، بائیکاٹ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کی حالت خراب تھی، ان کو پتا تھا وہ الیکشن نہیں جیت رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب بندہ بائیکاٹ کرتا ہے تو بہانے 10 تلاش کر لیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین پہ ان کی کوئی حیثیت اس وقت پولیٹیکلی نہیں ہے اور ان کے آپس کے اتنے اختلافات ہیں، وہ انتشار کا شکار ہیں اندرونی طور پر. تو وہ بہانے کوئی کر لیں، وہ بہرحال ان کی اپنی مرضی جو کہتے رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی انتخابی الائنس نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ سندھ میں پولیٹکس کرتے ہیں، ان کی جماعت کسی بھی طور پہ اگر ماضی میں نشستیں جیت کر آ جاتی ہے اور سندھ میں ہماری حکومت ہوتی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل فورسز ہوں جو انتخابی عمل کے ذریعے اسمبلیز کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ایک نمائندگی جو کسی بھی طرح لے لی ہے اس کو بہتر ماحول کے طور پر صوبے کی حکومت کو چلائیں. وہ تو ہم نے کوشش ضرور ماضی میں کی اور شاید اگر آئندہ بھی کوئی جماعت قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں جیت کر آ جاتی ہے تو بات چیت ہم ان سے کریں گے. لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ بھی انتخابی الائنس کبھی ہم نے نہیں کیا. اور غیر فطری اس لیے ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کی جو سیاست رہی ہے ماضی میں، وہ لڑتے رہے مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے ساتھ. وہ اپنے اردو بولنے والے جو ہمارے شہری کے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں. کبھی یہ کہہ کر کہ تمہیں پٹھان ماریں گے، کبھی کہتے ہیں تمہیں پنجابی ماریں گے، کبھی کہتے ہیں تمہیں سندھی ماریں گے. ان سے لڑاتے رہتے ہیں ان کو. تو وہ جس قسم کی سیاست کرتے ہیں وہ تقسیم و نفرت کی سیاست ہوتی ہے جو کوئی اور جماعت افورڈ نہیں کر سکتی ہے. آج اگر میں ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی الائنس کر دوں الیکشن کا اور جا کر ان کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگوں، ان کے لیے جو کل ہمارے متعلق یا ان کے مخالف ووٹرز کے لیے کچھ اور کہتے رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غیر فطری لوگ کہیں گے. وہ کوئی مگر سید غنی صاحب، ملیر اور بیسٹ میں تو یہ اتحاد کام دکھا سکتا ہے. شادی تو نہیں ہو، بالکل بھی نہیں. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ملیر میں 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں 6 صوبائی کی ہیں. پہلے 5 صوبائی کی تھیں، پیپلز پارٹی نے ساری جیتی تھی. 3 قومی کی ہم نے جیتی، ایک بعد میں زبردستی ہروا دی گئی جو بائی الیکشن میں ہم نے جیت لی، اور 5 کی 5 صوبائی ہم نے جیتی تھی. اس مرتبہ 6 سیٹیں ہیں. 5 تو انشاءاللہ تعالی ہم کنفرم جیت رہے ہیں، 3 قومی کی بھی جیتیں گے. 6ٹی سیٹ پر بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم جیت جائیں گے.
تو وہاں پی ایم ایل این کا ایسا کوئی ووٹ نہیں. میں آپ کو تھوڑا اور بتا دوں کراچی کا. دیکھیں پی ایم ایل این کا کراچی کے 7 ضلعوں میں سے 3 ڈسٹرکٹس ہیں, کرنگی, ملیر اور کیماڑی. وہاں کچھ پاکٹس ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں, وہ اتنے نہیں ہے کہ وہاں سے بندہ کھڑا کریں اور اس کو یہ ایم این اے ایم پی کی سیٹ پہ جتوا سکے. تو وہ اتنی نہیں ہے ان کی پوزیشن. تو اب ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر مل بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال, کیونکہ ایم کیو ایم کا ملیر میں ووٹ نہیں ہے, ایم کیو ایم کا کیماڑی میں ووٹ نہیں ہے, کرنگی ایسا علاقہ ہے جہاں ایم کیو ایم کا کچھ ووٹ ہے, ان کا بھی کچھ پاکٹس ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ مل کے کیا کرتے ہیں, لیکن یہ معاملہ مجھے چلتا ہوا نظر آتا نہیں ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ پی ایم ایل این ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس میں الیکشن کرنا. مگر 2013 کی تو حلقہ بندیاں ایم کیو ایم کو مل گئی نا سر. میرپور خاص, حیدرآباد, کراچی میں اگر مضبوط اس میں آ جائے تو 18 سیٹیں نکل رہی ہیں اکارڈنگ ٹو سم ایکسپرٹس ایم کیو ایم کی. میرا خیال ہے آپ اسلام آباد بیٹھیے نا تو آپ کو یا تو جو ایم کیو ایم کے لوگ آگے بتاتے ہوں گے کہ جب نے کیا کیا زمین پہ آگے یہ جو میں نے کہا نا مرئی اور غیر مرئی سہاروں کے تلاش میں ہے. یہ اگر نہ ہو تو ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں, ایک بھی. ہاں اگر کوئی یہ کینڈیڈیٹ ایسا اچھا آ جائے جس کے ذاتی کوئی اس کی پوزیشن اچھی ہو حلقے کے اندر, اس کو لوگ تھوڑا سا پسند کرتے ہوں, وہ اپنی ذاتی قد و قامت کی بنیاد پر کوئی سیٹ جیت جائے تو جیت جائے. ایم کیو ایم کے نام پر اس وقت جو پوزیشن کراچی شہر میں ہے یہ بالکل فارغ ہیں, اور اگر ان کو کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملا, میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ پھر بھاگ جائیں گے الیکشن.